والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی اللہ پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے. اس نے ہمیں دین کی معرفت نصیب فرمائی، قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب فرمائی. بہت سارے لوگ جو اہل بیت سے وابستہ نہیں ہیں وہ شب جمعہ کی فضیلت کو نہیں جانتے. خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں اہل بیت کے صدقے میں ان عبادتوں کے موقع نصیب کیے، سید الشہداء کے فرش اعضاء پہ بیٹھنا نصیب کیا ہے. تمام نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرد دموں تک اہل بیت اطہار کے جانثاروں میں خدا ہمیں قرار فرمائے. انشاءاللہ ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی اللہ خدا تعالیٰ نے انسان کو جس زندگی سے نوازا ہے وہ زندگی صرف اس دنیا کے اندر محدود نہیں ہے. آپ دین کے جب بنیادی ترین احکام کو دیکھتے ہیں تو دین کا پہلا حکم توحید ہے. دین کی ابتدا توحید سے، ایک خدا کو مانتے ہیں، کائنات کا ایک خالق ہے، ایک ہی خالق ہے، اس نے اس دنیا کو خلق کیا. اسی طریقے سے جب آپ دین کا نام لیتے ہیں، آسمانی ادیان کا نام لیتے ہیں تو اس میں ایک عقیدہ قیامت کا ہے. قیامت کا عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا یہاں پہ ختم نہیں ہوگی بلکہ اس کے بعد ایک اور دنیا ہوگی. آپ یہاں سے نکلیں گے پھر کہیں اور جائیں گے، آپ کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ جو مشکل ہے، یہ جو عقیدہ ہے کہ ہم کبھی ختم نہیں ہوں گے، یہ ہم انسانوں کے لیے جو اس دنیا میں رہتے ہیں مشکل عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے. ابھی تو الحمدللہ ہم لوگ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہوتے ہی ہمیں یہ عقیدہ مل گیا. ورنہ اگر آپ قرآن کریم میں ملاحظہ فرمائیں تو جو کافر اسلام پر، دین پر اعتراض کرتے ہیں سب سے زیادہ اعتراض اس عقیدے پہ کرتے ہیں. سورہ یاسین نے اس کو کتنا اچھا مثال کے طور پر بیان کیا کہ مثلا ایک کافر ہڈیوں کا چورا ہاتھ میں لے کر اسے پھونک مارتا ہے اور اس چورے کو اڑا کر کہتا ہے کہ کون اس کو دوبارہ زندہ کرے گا. اور خدا متعال فرماتا ہے یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ، وہی زندہ کرے گا جس نے ان ہڈیوں کے چوروں کو پہلے نہ ہونے سے بنایا تھا. پہلے تو یہ چورا بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا تو خدا نے اس سے بنا دیا تھا. تو جو خدا نہ ہونے سے کچھ بنا سکتا ہے، جو زندگی گزارنے کے بعد مر گیا، اس کا جسم ختم ہو گیا، اس کی ہڈیاں رہ گئیں، ہڈیوں کا چورا بن گیا. فرض کرو چورا بھی نہ ہو، وہ بھی زمین کے اندر ختم ہو جائے، لیکن بالآخر نہ ہونے سے جو بنا سکتا ہے تو اب کچھ ہونے کے بعد بنانا اس کے لیے کیا مشکل ہے، دوبارہ بنا دے گا. لیکن یہ عقیدہ بہرحال لوگوں کے لیے مشکل تھا.
اس کے اوپر بہت زیادہ اعتراض کرتے تھے. تو اب مثلا حساب کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں اگر موضوعات بنائے جائیں تو کم از کم 1/3 1/3 قرآن کریم نے آخرت پہ بات کی ہے، قیامت کے اوپر بات کی ہے، اور مثلا اس کے مختلف مراحل کو بیان کیا ہے. پچھلے سالوں میں جو ہم نے یہاں پر مجالس عرض کی اس کے اندر اس عقیدے کے اوپر کافی بیان کیا کہ برزخ کسے کہتے ہیں، مثلا صراط کیا ہے، جنت اور جہنم کے بارے میں اجمالی عقیدہ کیا ہے. یہ سب کا سب وہی ہے کہ مرنے کے بعد آپ کے پاس ایک زندگی ہے اور اس زندگی کو دیکھنا ہے. یہ ہمیں اجمالی طور پہ پتہ ہے، لیکن اس دنیا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس دنیا کے بارے میں یہ کہیں گے کہ یہ دنیا ایک اعتبار سے بڑے دھوکے کی جگہ ہے، بہت دھوکہ ہے یہاں. کیوں دھوکہ ہے؟ ہر چیز اس کی چھپی ہوئی ہے، اس کی ہر چیز چھپی ہوئی ہے. ویسے تو ہم لوگ کہتے ہیں غیب کا علم، اس دنیا کے علم کو ہم کہتے ہیں غیب کا علم. جب عوامی طور پہ گفتگو ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو سامنے ہے، اور وہ جو دنیا ہے، برزخ ہے، صراط ہے، محشر ہے، آخرت ہے، یہ غیب کا علم ہے. لیکن اگر ایک معنی میں دیکھیں تو وہاں پہ جو پہنچ جائے اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہوتا، یہاں چھپا ہوا ہوتا ہے. مثال عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد. ایک دفعہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے احترام میں وقت کے امام کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے مل کر درود بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. اللہ صلی علی محمد اس دنیا میں کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہوتی، اس دنیا میں ہر چیز چھپی بھی ہوتی ہے. وہ کیسے؟ اس دنیا میں مثلا برزخ میں بیان کرتے ہیں کہ انسان برزخ میں زندگی گزار رہا ہوگا. اب یہ برزخ کی زندگی کیسی ہے؟ بہت ساری روایات کے مطابق پچھلے سالوں میں عرض کر چکا آپ کی خدمت میں، ایک سفر کی طرح ہے. ایک جگہ رکتے ہیں، پھر دوبارہ آگے جاتے ہیں، پھر کچھ لوگ وہیں رکے رہ جاتے ہیں، کچھ لوگ کسی جگہ کے اوپر بہت لمبی مدت رکتے ہیں. کیوں رکتے ہیں؟ اخلاق کی وجہ سے. اگر کسی کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں تو ایک منزل سے دوسری منزل تیزی سے جاتا رہتا ہے. کسی کے اخلاق برے ہوتے ہیں تو وہ مثلا اس منزل کے اندر بہت لمبی دیر رک جائے گا. مثلا فرض کر لیتے ہیں، ایسے ہی میں عرض کر رہا ہوں، مثلا ایک منزل آئی والدین کے حقوق کی. اب اگر کسی نے والدین کے حقوق کو دیا تھا، انجام دے دیا تھا، اس کے لیے وہ منزل آسان ہو گئی. وہاں آئے گا، رکے گا، تیزی سے چلا جائے گا. لیکن خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر اس شخص نے والدین کے حقوق میں کوتاہی کی تھی، اب ممکن ہے کئی 100 سال کئی ہزار سال وہیں پہ رکنا ہوگا اور وہ تمام مسائل جھیلنے پڑیں گے، پھر وہاں سے نکلے گا آگے. تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ برزخ کی زندگی کچھ منازل میں ہے، منزلوں کے اندر ہے. بہت ساری کتابیں اس کے اوپر لکھی گئی ہیں، آخرت کا سفر، برزخ کا سفر، اس طرح کر کے بہت نفیس کتابیں ہیں جو انسان کی روح کو متاثر کر دیتی ہیں. تو وہاں پہ مثلا اگر آپ ایک منزل پر ہیں اور اچانک آپ کو کوئی نعمت ملی جو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ بھئی یہ نعمت میرے حساب میں ہوگی، مجھے ملنے والی ہوگی، اچانک ملی، تو مثلا آپ کو پتہ چلے گا کہ فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کی اولاد نے کوئی نیک کام انجام دیا اور اس کا ثواب اپنے باپ کے لیے ہدیہ کیا، تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ جو نعمت ملی ہے یہ نعمت اس مثلا ایصال ثواب کی ہے جو میرے فرزند نے انجام دیا ہے، یا مثلا کسی اجنبی نے انجام دیا آپ کے لیے، آپ کو پتہ چل جائے گا. اسی طریقے سے نعوذ باللہ تعالی، خدا سب کو محفوظ فرمائے، اگر نعوذ باللہ کسی نے دنیا میں کوئی ایسا غلط کام کر دیا ہے جس کی وجہ سے انسانوں کی جان خطرے میں ہے، انسانوں کا ایمان خطرے میں ہے، انسانوں کا دین خطرے میں ہے. کیسے؟ نعوذ باللہ تعالی کوئی ایک غلط تقریر کر دی جس سے لوگوں کو دین میں شک پڑ گیا. اب وہ بندہ تو مر گیا، وہ تقریر باقی ہے، کتاب ایسی لکھ دی جس سے لوگوں کا دین خطرے میں پڑ گیا. بندہ تو مر چکا ہے، کتاب تو باقی ہے. تو جس طرح صدقہ جاریہ میں اچھا کام باقی رہتا ہے، برزخ میں اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، پتہ چلتا رہتا ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی غلط کام کر گیا،
تو وہ بھی ایک مشکل اس کے لیے باقی رہ جاتی ہے، اور پھر وہ مثلا اس کے نام اعمال کے اندر وہ آتا رہتا ہے۔ اب خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالیٰ انسان پناہ مانگے، خدا نہ کرے اگر میرا جیسا آدمی مثلا کوئی کسی کا پیسہ لے کے چلا گیا، جس کا پیسہ میں لے کر گیا، میرے پیسے لے جانے کی وجہ سے اس کی اولاد کو کوئی مشکل اٹھانی پڑ گئی، اب جب تک اس کی اولاد مشکل میں رہے گی مجھے سزا اٹھانی پڑے گی، مجھے اس کی سزا اٹھانی پڑے گی، اور مجھے پتا چلے گا کہ یہ جو ابھی سزا آ رہی ہے یہ اس وجہ سے آ رہی ہے کہ فلاں کا پیسہ تمہارے ہاتھ میں رہ گیا تھا جو تم نے نہیں دیا تھا، تمہیں دے دینا چاہیے۔ وہ دنیا کھلی ہوئی آشکار دنیا ہے، اس میں کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس دنیا میں کیا مشکل ہے؟ سب چھپا ہوا ہے، سب چھپا ہوا ہے، اور چھپے ہونے کی وجہ سے ہمیں دھوکہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہے۔ مثلا میری عمر اتنی ہو گئی، اب میں نے جب سے بالغ ہوا ہوں نعوذ باللہ تعالیٰ کتنے گناہ کیے ہوں گے نہیں معلوم مجھے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے میرے پاس۔ جب وہ گناہ نظر آ رہے ہیں کیا ابھی؟ نہیں، دیکھنے میں آنکھوں سے تو نظر نہیں آ رہے، تو کیا نہیں ہے پھر ختم ہو گیا معاملہ؟ نہیں، چھپا ہوا ہے۔ اگر استغفار کوئی اچھی کی ہوگی، انشاءاللہ کوئی نیک کام ایسا کیا ہوگا جس سے گناہ ختم ہو گئے ہوں، بخش دیے گئے ہوں، تو یہ ایک چانس ہے۔ ورنہ کیا ہے؟ ورنہ یہ سب کچھ میری روح کے اوپر موجود ہے۔ اچھا وہ جو نظر آتا ہے کیا؟ نہیں، نظر بھی نہیں آتا۔ تو کون سی دنیا اس معاملے میں خطرناک ہے؟ یہ دنیا خطرناک ہے، یہاں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب کیا ہوتا ہے، خدا کسی کو بہت توفیق دیتا ہے تو وہ استغفار کر لے، اور استغفار بھی مثلا اس نے گناہ کوئی اعمال انجام دیا، نعوذ باللہ 5 سال اس کے اندر مزے لیے، 10 سال مزے لیے، ایک دفعہ کہہ دیا استغفر اللہ، معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں، اس کو سب کو صحیح کرنا پڑے گا، سارے مسئلے حل کرنے پڑیں گے۔ مثلا میرے جیسا بولنے والا اگر بولنے کے دوران اس نے کسی کا دین نعوذ باللہ تعالیٰ خطرے میں ڈال دیا، پہلے اس کے جا کے دین صحیح کرنا پڑے گا۔ وہ جو مشہور و معروف حکایت ہے کہ ایک بندہ تھا، وہ غریب تھا، اس کو سمجھ میں نہیں آتا تھا پیسہ کہاں سے کماؤں، تو شیطان نے اس کے کان میں ڈالا کہ تم ایک دین بناؤ امیروں کے لیے، سارے دین آتے ہیں غریبوں کے لیے، تم دین بناؤ امیروں کے لیے۔ اس نے کہا میں کیسا دین بناؤں؟ اس نے کہا تم دین بناؤ کہ دولت کمانا بہت اچھا کام ہے، خرچ نہ کرنا اچھا ہے، عیاشیاں کرنا اچھا ہے۔ اس نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہنے کا سارے امیر تمہارے ماننے والے ہو جائیں گے، ان کو مزے آئیں گے، تم ان کو بولنا جو اتنے پیسے دے اس کی نماز ختم، اتنے پیسے دے اس کا روزہ ختم، اتنا پیسہ دے اس کا حج ختم، سارے امیر تمہارے ماننے والے ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ تمہارے پیسے ہی پیسہ ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ دین بنا دیتا ہے، دین مشہور ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب نفس پرستی کے اوپر مبنی دین بنے گا تو وہ تو دین مشہور ہو ہی جائے گا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا دین ہمارا اصل دین کیوں اٹریکٹ نہیں کرتا نا، اور وہ جو مثلا ویسٹرن تھاٹس ہیں وہ اٹریکٹ کر لیتے ہیں، لوگوں کی فسق و فجور، اس کے اوپر لوگوں کا دل خود بخود چلا جاتا ہے۔ کیوں چلا جاتا ہے؟ ہوا و ہوس ہے اس کے پیچھے، نفسانی خواہشات اس کے پیچھے ہیں۔ ہاں اگر ایک بندے کو پتہ چل جائے کہ خدا کی محبت میں کیا ہے، پھر کبھی نہیں جائے گا وہاں پر، لیکن پہلے چکھ تو لے، پتہ تو چلے، نظر تو آئے اسے کچھ۔ ابھی ہم لوگوں کے ساتھ مشکل کیا ہے؟ ہم میں سے اکثر کے ساتھ مشکل یہ ہے، نہ جنت دیکھیے نہ جہنم دیکھیے، تو نہ جنت کی طلب ہے نہ جہنم کا خوف ہے۔ کیوں دیکھی نہیں؟ بھائی دیکھتے تو بات تھی نا۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے، آیا خدا نے دکھانے کا وعدہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ وعدہ کیا اس نے، دکھاؤں گا۔ اگر کوئی یہاں رہ کے محنت کرے، یہیں رہ کے جنت دیکھے گا، یہیں رہ کے دوزخ دیکھ لے گا، اپنے اپنے طریقوں سے۔ کوئی بالکل کھل کے دیکھے گا، کوئی ذرا ڈھکا چھپا کے دیکھے گا، کوئی مثال میں دیکھے گا، کوئی خواب میں دیکھے گا، کوئی جاگتے ہوئے دیکھے گا۔ تو خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں بغیر دکھائی لے جاؤں گا تمہیں۔ اب چونکہ ایسا ہے تو اب کیا ہے، یہ دنیا چھپی ہوئی ہے۔ اس دنیا میں چونکہ سب کچھ چھپا ہوا ہے، لہذا اس دنیا کو کہتے ہیں یہ مکار دنیا ہے، یہ دھوکہ دینے والی دنیا ہے۔ دار الغرور اس وجہ سے کہتے ہیں، دھوکہ دیتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں میں عابد زاہد ہو گیا ہوں چونکہ میں نے 4 اعمال انجام دے دیے، مثلا میں 10 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، اب تو معاملہ صحیح ہو گیا ہوگا۔ اچھا وہ جو پہلے کے گناہ تھے اس کا کیا پتہ کہاں پہنچے۔ ایک اور مشکل ہے جو میں کئی دفعہ آپ کی خدمت میں اشارہ عرض کر چکا ہوں، یہ بہت بڑی مشکل ہے۔ وہ کیا؟ اس کا چھپا ہوا کوئی سادہ چھپا ہوا نہیں ہے،
جو چیزیں چھپی بھی ہوتی ہیں نا اس کی چند مثالیں عرض کر سکتے ہیں ہم، تاکہ یہ سمجھ میں آئے یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا اندر چھپا ہوا ہے اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی کیا مثال دے سکتے ہیں ہم لوگ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد۔ ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مثلا میں نے نماز پڑھنی تھی، واجب تھی میرے اوپر، فجر کی نماز میرے اوپر واجب ہے، نعوذ باللہ تعالی شیطان نے دھوکہ دیا، میں نے نماز نہیں پڑھی، نعوذ باللہ تعالی۔ اچھا یہاں کوئی چیز چھپی بھی ہے؟ یہ چھپی بھی نہیں ہے، صاف سی بات ہے، فجر کی نماز اتنے بجے سے اتنے بجے تک پڑھنی ہوتی ہے، نہیں پڑھی، نماز قضا ہو گئی، یہ چھپا ہوا نہیں ہے، یہ تو سامنے ہے، گناہ ہوا ہے اور سامنے ہے۔ اب ایک اور مسئلہ، ایک دفعہ کیا ہوا ہے، میں اٹھا، روتے دھوتے اٹھا، آخری وقت میں ایک آنکھ کھول کے ایک آنکھ بند کر کے وضو کیا، ایک نماز پڑھ لی، سو گیا، اپنے آپ کو مطمئن کیا کر رہا ہوں، نماز تو پڑھ لی۔ ابھی تمہیں پتا ہے کہ تم نے جو پڑھا ہے یہ کیا ہے؟ نہیں، تو یہ چھپا ہوا ہے یا سامنے ہے؟ یہ چھپا ہوا ہے، اس کو نہیں پتا اس نے کیا کیا ہے، لیکن اپنے دل کو مطمئن کر لیتا ہے میں نماز پڑھ لی، ختم ہو گیا معاملہ، کیسی بھی پڑھی دل کو مطمئن کر رہا ہے۔ اب اس سے کوئی پوچھے بھائی یہ نماز لے کر تم رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو، تمہیں مانیں گے، وہ قبول کریں گے؟ اللہ کے نبی نے کسی کو نماز پڑھتے دیکھا، وہ جلدی نماز پڑھ رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ چور کتنا برا چور ہے جو نماز سے چوری کر رہا ہے۔ کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کہنے فرمایا یہ نماز سے چوری کر رہا ہے، نماز کو نہیں دے رہا، یہ چور ہے یہ آدمی۔ اب یہ ہماری زندگی میں کوئی نماز پڑھنے والے کو کہے تم چور ہو، مانے گا کوئی؟ یہ چھپا ہوا ہے۔ اور وہ جو اللہ کی حجتیں ہوتی ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو چھپا ہوا ہے وہ کیا چھپا ہوا ہے، تو وہ بتا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ چھپا ہوا ہے۔ تو فرمایا مثلا ایک موقع پر ایک آدمی کو ایسی بے تکی نماز پڑھتے دیکھا، تو فرمایا اگر یہ اس طرح مرا تو میرے دین پہ نہیں ہے، میرے دین پہ نہیں ہے۔ اچھا وہ بندہ کیا سوچ رہا ہوگا؟ میں تو نماز پڑھتا ہوں، بلکہ وہ سوچتا ہوگا کہ میں مصلی ہوں۔ قرآن میں جو مصلی کا لقب ہے بہت بڑا لقب ہے، سید الشہداء نے مصلی کا لقب صحابی کو دیا، بہت بڑا لقب ہے۔ وہ تو یہ سوچتا ہوگا میں مصلی ہوں، جہاں پہ آتا ہوگا ذکر نماز پڑھنے والوں کو یہ ثواب ہے، سمجھتا ہوگا میرے لیے ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا تو مصلی تو چھوڑ، تو میرے دین کے اندر بھی نہیں ہے، تو نے جیسی نماز پڑھی۔ یہ چھپا ہوا ہے، آشکار ہے، سب چھپا ہوا ہے۔ اچھا اب ایک آدمی نے نماز پڑھی ہے، اول وقت نماز پڑھی ہے، سب کچھ صحیح ہو گیا، تکبیر صحیح کہہ دی، قرات بھی صحیح ہے، وضو بھی صحیح کیا، سوچا سمجھا کچھ نہیں ہے، کھڑا ہوا ہے، 4 جملے بولے، رکوع سجدہ کیا ہے، ختم، یہ نماز صحیح ہو گئی؟ دیکھنے میں تو بہت صحیح ہے، اول وقت پڑھی ہے، وضو بھی صحیح کیا تھا، قرات بھی صحیح ہے، بلکہ ممکن ہے قرات اتنی اچھی ہو کہ پیچھے والے جو دیکھ رہے ہوں وہ کہیں بھائی ماشاءاللہ کاش خدا ہمیں ایسا بنا دے۔ اندر کا نہیں پتا کہ بندے نے اللہ اکبر کہا تھا، آخر میں اللہ اکبر کہا تھا، بس یہ اس کو پتا ہے، باقی کچھ نہیں پتا اسے، باقی اس کو کچھ نہیں پتا اس نے کیا بولا، کیا کیا، کیوں کیا، بس ہو گئی نماز، معاملہ ختم ہو گیا۔ 3 اچھا یہ جو اول وقت پڑھ رہا ہے، قرات بھی صحیح ہے، رکوع سجدے بھی اس نے ظاہری طور پہ فٹ صحیح کیا ہے، سوچا سمجھا نہیں ہے، یہ نظر آ رہا ہے کیا؟ چھپا ہوا۔ اس کا دھوکہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بہت زبردست دھوکہ ہوگا، بہت اچھا دھوکہ ہوگا اس کا۔ اچھا اب ایک آدمی نے نماز پڑھی ہے، آنسو بہائے ہیں، اس نے جناب علی جب کہنا شروع کیا مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین، آنسو بہا رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے، صرف ایک مصیبت ہے، کسی کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ لہجہ بھی صحیح ہے، قرات بھی صحیح ہے، ظاہر متواضع ہے، آنسو بھی بہاتا ہے، اللہ کی راہ میں انابہ کر رہا ہے، اللہ انابہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، گریہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، سب کچھ ظاہری طور پہ صحیح ہے، صرف ایک مصیبت ہے، نیت خراب ہے، نیت خراب ہے۔ یہ کسی کو پتہ چلتا ہے کیا؟ نہیں،
یہ سب چل رہا ہوتا ہے. یہ اس دنیا کا دھوکہ ہے. اب ان کے پیچھے یہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں چھپا ہوا ہے, یہاں تک کے جو دھوکے ہیں نا, یہ بندے کو شاید کبھی سمجھ میں آ جائیں. ایک اور چیز ہے, شاید بندے کو بھی کبھی سمجھ میں نہ آئے. بھائی اگر میں نے توجہ سے نماز نہیں پڑھی, الحمدللہ قل واللہ سب کچھ پڑھ لیا, میرا دماغ کہیں اور تھا, مجھے تو پتا نہیں میرا دماغ کہیں اور تھا. نعوذ باللہ تعالی ریاکاری کر کے نماز پڑھی, روتے ہوئے پڑھی لیکن ریاکاری کر کے پڑھی, یہ مجھے تو پتا ہے نا میں ریاکاری کر رہا ہوں, دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں. اب ایک مثال اور دیتا ہوں, خود بندے کو نہیں پتا میں نے کیا کیا. اتنا چھپا ہوا معاملہ ہے, اندر کا معاملہ خود بندے کو نہیں پتا. ایک مثال عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل پر. ان واقعات میں سے جو آپ کو ہمیں پتہ ہیں, جو ہم نے بچپن سے سنے, مجالس میں آپ نے سنے ہوں گے, ہم نے بھی کبھی سنا دی ہوں شاید. مثلا کوئی آدمی اتنے سال تک پہلی صف کے اندر نماز پڑھتا تھا جماعت میں, ایک دن نہیں آیا, کوئی اور اس کی جگہ پہ بیٹھ گیا. اس نے دیکھا, اس کو بڑا برا لگا کہ میں 30 سال سے یہاں بیٹھتا ہوں اور ایک دن میں اگر 2 منٹ دیر سے آیا تو کوئی اور میری جگہ پہ بیٹھ گیا. تو اس کو برا لگا, کہا کچھ نہیں, اس نے جا کے نماز پڑھی. اس کے بعد گھر آیا. گھر آنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ بھائی یہ جو میں نے 30 سال نماز پڑھی, یہ اللہ کے لیے پڑھی تھی یا اپنے لیے پڑھی تھی؟ یہ کہ میں سوچ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ خیال ہونا چاہیے تھا کہ 30 سال میں نے نماز یہاں بیٹھ کے پڑھی ہے, اس کا مطلب ہے یہ میں نے خدا کے لیے نہیں پڑھی, یہ اپنے لیے پڑھی ہے. مشہور و معروف ایک آیت اللہ, مثلا مشہد تشریف لے گئے, مسجد گوہر شاد, آپ نے دیکھا ہوگا مولا کے روضے کے سامنے مسجد, بڑا سا گنبد ہے اس کا. کہتے ہیں اسلام کے اندر گنبد, اتنا بڑا گنبد ایک مسجد کا اسی کا ہی ہے. وہاں پر انہوں نے نماز پڑھانا شروع کی, جماعت کروائی, 1 دن 2 دن 3 دن چند دن جماعت کروائی. اس کے بعد ایک دن پیغام دیا, بھائی یہ میں نے مغرب کی پڑھا دی ہے, عشاء میں نہیں پڑھا رہا, میں جا رہا ہوں اور اب کل سے بھی نہیں آؤں گا. لوگوں نے کہا بھائی یہ کیا ہوا, مغرب کی پڑھائی تھی, کم از کم عشاء کی تو پڑھاتے. انہوں نے کہا نہیں میں عشاء کی نہیں پڑھا رہا, وہ کوئی اور پڑھائے, مثلا میں کل سے آؤں گا بھی نہیں. پوچھا آغا ہوا کیا؟ کہا ہوا یہ کہ میں مغرب کی نماز کے لیے کھڑا ہو رہا تھا, میں نیت باندھنے والا تھا, پیچھے سے کوئی آنے والا تھا. اس نے کہا یا اللہ تاکہ میں ابھی تھوڑا سا وقت لگاؤں, میں رکوع سے سر نہ اٹھاؤں. تو اس نے کہا یا اللہ. وہ اتنی دور سے آواز آئی یا اللہ, میرے نفس نے کہا کہ جماعت بہت بڑی ہو گئی ہے. کہنے کے میں سمجھ گیا یہ خدا کے لیے نہیں ہے, یہ خدا کے لیے نہیں ہے. اچھا یہ جو ان لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے, عام آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کیا؟ نہیں. عام آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اندر چھپا رہ جاتا ہے. اب وہ جو اندر چھپا رہتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ اس کے ساتھ کھیلتا ہے, وہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے. انسان کے پیچھے جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ 2 جگہ سے بہت زیادہ آ سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ مثال کے طور پر وہ اپنی عقل سے کوئی غلط کیلکولیشن کر لے, عقل سے غلط کیلکولیشن کر لے, دماغ میں دین صحیح نہیں آیا, غلط دین لے کے چلا, غلطی کر رہا ہے. ایک تو یہ ہوتی ہے. دوسری کیا ہوتی ہے, دوسری یہ اندر والا انسان, اس کی غلطیاں اندر جمع ہو رہی ہیں, اس کو بھی نہیں پتا کتنی جمع ہو گئی ہیں. اتنی اس کے اندر باریکی نہیں تھی کہ اس بات کو سمجھ سکتا ہوتا کہ بھائی یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ اتنی جمع ہو گئی ہیں. اب وہ جو اندر والا گمراہ انسان ہے, اس نے اپنے آپ کو چھپا لیا ہے, اتنا زبردست چھپایا ہے کہ خود بندے کو نہیں پتا کہ میرے اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے, اس کو نہیں پتا. اب وہ اندر سے کھیلتا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. ایک مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد. تھوڑی سی سخت مثال ہے, تھوڑی سی سخت ہے, یعنی سمجھنے میں سخت نہیں ہے, کہنے میں سخت ہے. وہ کیا ہے, فرض کریں میں ایک کلاس میں بیٹھا ہوا ہوں, استاد نے جو بھی پڑھانے والا ہے, جو بھی بولنے والا ہے, ممکن ہے کہ مجلس ہو, جو بھی مجلس پڑھنے والا ہے, انہوں نے ایک بات کہی ہے, ایک واقعہ سنانا شروع کیا.
اچھا یہ واقعہ مجھے پہلے سے پتا ہے. انہوں نے ایک بات کہنا شروع کی, کوئی روایت, کوئی واقعہ, وہ مجھے پہلے سے پتا ہے. اب میں کیا کرتا ہوں, میں سر ہلا ہلا کے اس کو بتاتا ہوں یہ مجھے پتا ہے. نہیں, یہ خدا کے لیے ہل رہا ہے, کس کے لیے ہل رہا ہے؟ یہ اپنی شوبازی کے لیے ہل رہا ہے. زبان سے کچھ بولا ہے کیا؟ نہیں, صرف سر ہلایا ہے. یہ توحید ہے. کس کے لیے؟ اتنا باریکی میں انسان پھنستا ہے. مثلا یہ تو میں نے ادھر رکھ کے دیا نا, اپنے اوپر رکھتا ہوں. مثلا میں آپ کے سامنے ایک پوائنٹ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا مجھے پتا ہے یہ پوائنٹ بہت زبردست ہے. اب میں کیا کروں گا, آپ کو دکھاؤں گا کہ میں بہت عالم آدمی ہوں اور بہت میں نے محنت کر کے یہ پوائنٹ نکالا ہے. کوئی محنت نہیں کی ہوگی. آج دوپہر ایک کتاب پڑھ رہا ہوں, اس میں نکل آیا تھا. میں نے نکالا بھی نہیں تھا, کسی اور کا لکھا ہوا تھا. میں بتاؤں گا کہ میں نے کسی اور کا پڑھا ہے, دکھاؤں گا ایسا جیسے میرا پوائنٹ ہے, میں نے بنایا ہے. اچھا یہ خدا ہے, یہ خدا کے لیے کیا ہے. ہم لوگ اس مشکل میں پھنسے ہوئے. یہ جو اندر کا شیطان ہے نا, وہ اتنا باریک, اتنا ہوشیار اور مکار شیطان ہے جو اندر بیٹھتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ اندر بیٹھ کے کھیلتا ہے, اور سامنے والے بندے کو پتہ بھی نہیں چل پاتا کہ یہ اندر سے کھیل کیا رہا ہے میرے ساتھ. پتہ بھی نہیں چلتا. 20 سال 25 سال گزر گئے, پھر اگر توفیق الہی شامل حال ہوئی, اسے پتہ چلے گا کہ بھائی یہ 25 سال میں نے شرک میں گزارے ہیں. یہ توحید نہیں تھا, شرک تھا. یہ وہ بھی اگر خدا نے بڑی کوئی سعادت دی تو اس کو یہ پتہ چلے گا. یہ بھی اس دنیا کی چھپی ہوئی چیز ہے. اب یہ جو آخری پوائنٹ ہے نا, اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کرتا ہوں, چونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اچھا باقی دھوکوں کو پکڑنا تھوڑا آسان ہے. انسان تھوڑی سی محنت کرے, باقی دھوکے پکڑے میں آتے ہیں. انسان کہیں نہ کہیں پکڑ لے گا. یہ جو اندر چھپا ہوا انسان ہے, اس کو پکڑنا کیسا ہے؟ اس کو پکڑنا بہت مشکل کام ہے. اس کو پکڑنا بہت مشکل کام ہے. کیوں؟ یہ میرا ہی نفس ہے, اور اس نے اپنے آپ کو, جس کو ہم لوگ اصطلاح میں کہتے ہیں نا, کیموفلاج کیا ہے. ایسا چھپایا ہے کہ اوپر سے نظر نہ آئے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ آرمی وغیرہ کی جو وردی ہوتی ہے, اس میں خاکی رنگ ہوتا ہے, بلیک سا کلر ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے جھاڑی کی طرح ہے. اس کو کیموفلاج کہتے ہیں کہ اوپر سے دیکھو سمجھ میں نہیں آئے گا. جانور بھی ایسے ہوتے ہیں, مٹی کے اندر ایسے بیٹھے رہیں گے, نظر ہی نہیں آتا کہ ہے کہاں پر. یہ جو اندر والا انسان ہے, یہ پرفیکٹ کیموفلاج کرتا ہے. اپنے آپ کو لے کے بیٹھ جاتا ہے, سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے کہاں پر, اور پھر کیسے حرکت بھی ایسی کرے گا کہ آپ نہ سمجھ سکو کہ ہوا کیا. یہ دیکھا ہے آپ نے کچھ یہ جو ڈاکومنٹریز وغیرہ آتی ہیں جانوروں کی, بعض جانور دوسرے جانوروں کا شکار کرنے کے لیے پتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, مثلا مٹی کے اندر ہوں گے, پانی کے اندر ہوں گے, اور ایسا چھپ کے بیٹھیں گے, سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ وہ ہے کہاں پر. اینڈ ٹائم پہ مارے گا, پھر غائب ہو جائے گا, پھر دوبارہ چھپ گیا. یہ اندر والا شیطان یہ حرکت کرتا ہے, چھپ کے بیٹھا رہے گا اور یہ انتظار کرے گا کسی ایسے موقع کا جب انسان کی زندگی اور موت کا معاملہ ہو ایمان کے حساب سے. اب یہ جو بندہ تھا, اگر یہ ہوشیار ہوتا تو یہ اپنے اندر والے شیطان کو پہلے سے پکڑے بیٹھا ہوتا کہ میں اس کو مضبوط نہیں ہونے دوں گا. ابھی میں اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ تربیت کے مراحل بیان کرتے کرتے ہم اس مرحلے پر آئے ہیں, اور یہ سنگین مرحلہ ہے, یہ بہت سخت مرحلہ ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے طالب علم ہونے کے ناطے. اس کے بعد بھی ہوں گے مراحل, میری طالب علمی میں مجھے یہاں تک سمجھ میں آتا ہے. اس کو پکڑنا بہت سخت کام ہے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ بعض لوگوں کے اندر بہت مضبوط ہو جاتا ہے, بعض لوگوں کے اندر کمزور ہوتا ہے. مثلا حربہ اس کا کیسے ہوتا ہے؟ ایک مثال آپ عرض کرتا ہوں, آپ نے یقیناً سنی ہوگی, بہت ساری چیزیں ہم سناتے ہیں دوبارہ تاکہ موضوع سے مرتبط ہو جائے کسی طریقے سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. صرف وہ لوگ جو
علم اخلاق میں یعنی اخلاقی لحاظ سے اپنے نفس کے اوپر بہت محنت کرتے ہیں، وہ اس کے وسوسے کو، اس کی آواز کو پکڑ لیتے ہیں کہ نہیں یہ میری آواز نہیں ہے، یہ کہیں اور سے آئی ہے۔ جو اس پہ محنت نہیں کرتے وہ اس کی آواز کو نہیں سمجھ پاتے کہ یہ میری ہے یا کسی اور کی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں روٹین ہے۔ روٹین نہیں ہوتا، معاملہ خراب ہوتا ہے اور وہ اندر سے بول رہا ہوتا ہے۔ مثلا بیان کرتے ہیں شیخ آیت اللہ العظمت شیخ مرتضی انصاری، بڑا مقام ان کا، آپ نجف تشریف لے جاتے ہیں تو وہ جو حجرے بنے ہوئے ہیں ان کے اندر ان کی قبر مطہر ہے، تو ان کا بیان کرتے ہیں کہ بھائی وہ مرجع تقلید تھے، ان کے پاس اموال بہت زیادہ تھے، خمس کا پیسہ ہوتا تھا، طالب علموں میں دینے کا پیسہ ہوتا تھا، لیکن وہ خود اپنی زندگی اس کے اوپر نہیں گزارتے تھے۔ وہ خود کمائی ہوتی تھی، ان کی ایک زراعت تھی، کوئی زمین تھی، وہاں سے کچھ کمائی آتی تھی ان کے شہر سے، تو کبھی ان کے شہر سے پیسہ نہیں آیا تو گھر والے جو تھے وہ فاقے پہ آ گئے، کھانا نہیں بنا ان کے گھر پہ، تو ایک رات کھانا نہیں بنا مثلا، دوسری رات جب ایسا ہوا بچے پھر بھوکے ہونے والے تھے تو ان کی زوجہ نے کہا کہ بھائی اللہ کا واسطہ ہم پر رحم کرو، تمہارے پاس اتنا پیسہ رکھا ہوا ہے، اتنے پیسوں میں تو پورا شہر پل جاتا ہے، اس میں ہمیں تو کچھ کھلا دو، ہم بھوکے مر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ پیسہ ہمارا نہیں ہے، یہ تو خمس کا پیسہ ہے اور یہ تو طالب علموں کا پیسہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ طالب علموں کا ہے، تم تو ان طالب علموں کے استاد ہو، جب طالب علموں کا ہے تو تمہارا کیوں نہیں ہے، تم اس میں سے اٹھاؤ۔ تو انہوں نے کہا نہیں یہ طالب علموں کے لیے آیا تھا، یہ استاد کے لیے نہیں آیا تھا، تو میں اس میں سے نہیں اٹھا سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو خمس میں سے کچھ لے لو تاکہ ہماری زندگی گزرے، ہمیں کھانا تو کھلاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں لے سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو اس میں سے بھی مت اٹھاؤ، تمہارے اپنے پیسے آنے والے ہیں نا؟ انہوں نے کہا ہاں آنے والے ہیں۔ کہا ایسا کرو خمس میں سے قرض لے لو، خمس میں سے ایک رات کے کھانے کا قرض لے لو تاکہ ہم لوگ کھانا کھا لیں، پھر تمہارے جب پیسے آئیں تو تم دے دینا اس میں سے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے، میں قرض لے لیتا ہوں۔ وہ قرض لیا انہوں نے، اس میں سے تھوڑا سا نکالا اس نیت سے، باہر جا رہے تھے پھر واپس آ گئے، کہا میں نہیں کر سکتا، یہ میں نہیں کر سکتا، بغیر کھائے سو جاؤ یہ بہتر ہے۔ انہوں نے کہا اب کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا میں سوچ رہا ہوں اگر آج رات مر گیا تو امام کا مخروض مروں گا، میں نہیں کر سکتا، یہ میں نہیں کروں گا۔ اگر کوئی اپنے اوپر اتنی گرفت رکھے، ایک ایک آواز کو سوچے یہ آواز کیوں آئی تھی، کہاں سے آئی یہ آواز، میں نے ایسا یہ سوچا کیوں، پھر وہ اس مصیبت سے بچ سکتا ہے۔ اگر کوئی اس طرح سوچے، اچھا ہم لوگ ایسے نہیں سوچتے، مثلا میں کہیں بیٹھا ہوں کوئی تعریف کر رہا ہے میری، اچھا مجھے اچھی لگ رہی ہے میں بھی سن رہا ہوں، اس کو یہ بولوں گا نہیں کہ بھائی منہ پہ تعریف کرنا کسی کو قتل کرنے کے برابر ہوتا ہے، مت کرو یہ کام، کیوں میری زندگی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، نہیں بولوں گا، سنوں گا، بلکہ بدتر آزمانے کے لیے عرض کر رہا ہوں آپ سے، مثلا آپ کے علاقے میں کوئی اچھا کام ہوا، کوئی بندہ سمجھ رہا ہے آپ نے کیا، اب وہ کہے گا یہ کام بہت اچھا ہوا، آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے، آپ نے یہ بہت اچھا کر دیا ہے، اچھا آپ کو پتا ہے کہ میں نے نہیں کیا ہے، اتنی جرأت دکھائیں گے، کہیں گے نہیں بھائی یہ میرا نہیں کسی اور کا ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، مثلا ہم کہیں پہ گئے، وہ کہے گا مولانا آپ نے ایک دفعہ ایک روایت سنائی تھی نا، اس نے میرے اوپر بڑا اچھا اثر ڈالا تھا، کون سی روایت؟ اب وہ ایک روایت سناتا ہے جو ہم نے نہیں سنائی تھی۔ کتنے لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے نہیں بھائی میں نے نہیں سنائی، یہ اچھا کام کسی اور کا ہوگا، کیونکہ مفتے میں تعریف آ رہی ہے، لینے میں کیا جا رہا ہے، اچھا یہ خدا ہے، یہ خدا کے لیے کیا ہے۔ جب اتنی باریکی میں آپ جائیں، کم از کم اتنی باریکی میں، تب آپ کو پتہ چلے گا خدا کے لیے کیا کیا ہے، کیا کیا ہے۔ اور یہ بھی بہت اندر کی بات ہو گئی ابھی بھی، اب اس کے اندر بھی ہوگا کچھ نہ کچھ، اس سے بھی آگے ہوگا، ہمیں ابھی پتہ نہیں ہے، ابھی اتنا تک سوچتے ہیں، اتنا تک سوچیں، اپنے آپ کو پکڑنے کی کوشش کریں، ایک ایک بات کے پیچھے جائیں، اپنے اندر سے پوچھیں کہ میرے اندر یہ خیال کیوں آیا۔ اس کا مطلب ہے اندر والا انسان ابھی تابعدار اللہ کا بندہ نہیں بنا ہے، ابھی اس کی خواہش کچھ اور ہے۔ اب اس کو کسی اور طرح عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد عدل فرد۔ اچھا یہ جو قرآن کریم میں خدا ہم سے کہتا ہے یہ کہو، مثلا سورہ فاتحہ میں پروردگار ہم سے کہتا ہے کہ کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں
یہ زبان سے ہے، عمل سے ہے، یا وہ اندر والے انسان سے ہے؟ یہ کون سی والی ہے؟ آیا خدا ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کہو خدایا ہم زبان سے تیری بندگی کرتے ہیں بس، یہ چاہتا ہے خدا؟ یا نہیں مثلا وہ کہے اے خدایا ہم عمل سے تیری بندگی کرتے ہیں، دل میں کچھ بھی کریں؟ یا نہیں، خدا ہم سے کہہ رہا ہے تم اندر سے جب تک میرے بندے نہیں بنو گے یہ بندگی ہوئی نہیں ہے ابھی۔ اس وجہ سے بندہ خدا بہت بڑا لقب ہے، اس وجہ سے عبد خدا اتنا بڑا لقب ہے کہ مثال کے طور پر آیت اللہ العظمیٰ مرحوم بہجت کی قبر کے اوپر لکھا ہے العبد، یہ بندہ ہے۔ یہ کون سا بندہ ہے؟ یہ زبان کا بندہ ہے، عمل کا بندہ ہے؟ نہیں، اندر سے بندہ ہے۔ اس نے اپنی اس آواز کو بھی بندہ بنا دیا ہے۔ اب ہمیں اور آپ کے ساتھ کیا مشکل آ رہی ہے؟ تربیت کہاں پر ہے؟ ابھی ہم لوگ پھنسے میں اوپر کہنے میں کہ بس بچے کو یہ سمجھا دیں کہنا کیا ہے، اور بچے کیا اپنے آپ کے لیے بھی یہی مصیبت ہے۔ ابھی ہم لوگ صرف ظاہر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ سکون نہیں ہے دلوں کو۔ اگر وہ اندر صحیح نہ ہو نا سکون نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ شب جمعہ ہے، پروردگار انشاءاللہ آپ کے اور ہمارے مرحومین کی اور ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ تھوڑا سا مختلف انداز میں ایک بات عرض کروں گا۔ یہ جو ہم لوگ اس دنیا سے جانے کے بعد محشر میں پہنچیں گے، برزخ میں پہنچیں گے، اور برزخ میں جائیں گے تو وہ جو ہمارا اندر والا انسان ہے وہ باہر آئے گا۔ وہ کہنے والا باہر آئے گا، کرنے والا باہر آئے گا، یا وہ جو چھپا ہوا ہے وہ باہر آئے گا؟ کون سا والا آئے گا؟ مثلا خدا متعال نے فرمایا اذا حصل ما فی الصدور، وہ سامنے آ جائے گا جو سینوں میں چھپا ہوا ہے۔ تو یہ چھپا ہوا کوئی سادہ سی چیز ہے جو خدا کہہ رہا ہے چھپا ہوا ہے، یا نہیں؟ یہ جو اگر خدا کہہ رہا ہے نا چھپا ہوا ہے، اس کا مطلب شاید ہمیں بھی نہ پتا ہو۔ ایک بچہ مجھ سے کہتا ہے نا میں نے کوئی چیز چھپائی ہے، تو میں سمجھ جاتا ہوں اتنی پیچیدہ جگہ پہ نہیں چھپائی ہوگی، بچہ ہے کتنا عقل لڑا لے گا۔ لیکن اگر کوئی بہت بڑا آدمی، سینئر، تجربے کار، گھاگ آدمی مجھ سے کہے میں نے چھپائی ہے تم ڈھونڈو، تو میں سمجھ جاتا ہوں یہ آسان کام نہیں ہوگا۔ اب اگر خدا کہے کہ چھپی ہوئی چیز اشکار ہوگی، اس کا مطلب یہ کوئی ایسی چھپی ہوئی ہوگی جو میرے بس میں ذرا مشکل ہی ہوگی کہ میں اس کو نکال پاؤں۔ یہ وہ اندر والا ہے، یہ وہ اندر والا ہے جس کو خود میرے لیے پکڑنے میں بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ میں اس تک پہنچ سکوں۔ کیوں؟ میرا نفس مجھے جنتی سے کم سمجھنے نہیں دیتا۔ میرا نفس تو مجھے ولی اللہ بنانا چاہتا ہے، میرا نفس تو مجھے کہتا ہے تم ولی اللہ ہو، دوسرے کیا ہیں تمہارے سامنے؟ تو وہ مجھے کیا دیکھنے دے گا کہ میرے اندر کیا بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں، چھپا ہوا رہے گا۔ خدا کہہ رہا ہے وہ جو چھپا ہوا ہے وہ میں آشکار کروں گا۔ تو عزیزان محترم، ہم لوگ اس چھپے ہوئے پر اگر کام نہ کر سکے تو ہم سختی میں پھنسنے والے ہیں، ہم بڑی مشکل میں پھنسنے والے ہیں۔ اب اتنی بات ہو گئی اس کے اوپر، اب ایک بس مرحلہ اور، آج اس سے زیادہ بات شاید نہیں ہو پائے گی، وہ یہ کہ بھائی یہ جو اندر بیٹھا ہے اور بالآخر پل میرے ہی اوپر رہا ہے، پل میرے ہی اوپر رہا ہے، اس کو طاقت کہاں سے ملتی ہے؟ اسٹرینتھ کہاں سے ملتی ہے اس کو؟ اسے میں نے تو نہیں پالا تھا، اسے جان بوجھ کے تو نہیں پالا تھا، لیکن پھر بھی پل رہا ہے یہ اس کو طاقت کہاں سے مل جاتی ہے؟ کھانا کہاں سے مل جاتا ہے اس کو؟
زندہ کیسے ہے یہ؟ تو میں عرض کروں گا یہ ہمارے جذبات پہ زندہ ہے۔ کیا مطلب؟ میں ایک جگہ سے گزرا، ایک آدمی مجھے نظر آیا، اس کو دیکھتے ہی میرے دل کے اندر نعوذ باللہ حسد کا جذبہ آیا۔ یہ جو میرے دل کے اندر حسد کا جذبہ آیا، یہ کس کے لیے خزاں بنی ہے؟ اس اندر والے کے لیے، یہ اس پہ پل رہا ہے۔ اب میں کہیں پہ بیٹھا تھا، نعوذ باللہ تعالیٰ میرے اندر لالچ آئی، کسی نے تذکرہ کیا میرے پاس اتنا پیسہ ہے، کسی نے کہا میرے پاس یہ، اب میرا دل چاہ رہا ہے کاش میں ادھر سے نکلوا کے ادھر لے آتا۔ یہ جو جذبہ ہے، کیا کچھ نہیں ہے، ابھی دھوکہ نہیں دیا ہے، لیکن اندر یہ جذبہ غلط ابھر رہا ہے۔ یہ کس کے لیے غذا بن رہی ہے؟ یہ اس اندر والے شیطان کے لیے غذا بن رہی ہے۔ یہ میرے جذبات پہ پل رہا ہے۔ اگر مجھے اس کو فاقہ دے دے کے مارنا ہے تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اپنے جذبات کو صحیح کرنا ہوگا، اپنے جذبات کو صحیح کرنا ہوگا۔ مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ اتنا ان کی بات سننے میں مشغول ہو گیا کہ میرے ذہن سے نکل گیا میں بات کیا کر رہا تھا۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بھئی یہ جو ہمارے جذبات ہوتے ہیں، یہ غلط جذبات یہ اس انسان کو پال رہے ہوتے ہیں۔ اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ جذبات کو انسان کیسے کنٹرول کرے؟ بھئی زبان کو کنٹرول کرے، جھوٹ نہ بولے، عمل کو کنٹرول کرے، فجر کی نماز پڑھ لے۔ جذبات کو کیسے کنٹرول کرے؟ جذبات کو انسان کنٹرول کرتا ہے اپنے صحیح عقیدے کے ذریعے سے۔ جب اس کا عقیدہ سالڈ ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، تو اس کے جذبات کنٹرول میں رہتے ہیں۔ مثال، شہید اول یا شہید ثانی، بھول جاتا ہوں ذہن میں، ان دونوں میں سے کسی ایک کا واقعہ ہے۔ دشمن کی قید میں پھنس گئے، اگلے دنوں میں، شاید اگلے دن یا ایک دو دنوں میں، ان کو جناب علی دردناک اذیتیں دے کر شہید ہونا تھا۔ اللہ سے توسل کرتے ہیں اور خدا متعال سے کہتے ہیں کہ انی مغلوب فانتصر۔ قرآن کریم میں چند جملے ایسے ہیں جو خدا بیان کرتا ہے کہ میرے نبی نے کہا اور میں نے نصرت بھیج دی۔ تو مثلا وہ جو نماز غفیرہ کے اندر آتا ہے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، تو انہوں نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ ہم نے ان کی بات بھی سنی، انہیں غم سے نجات دے دی، اور اسی طرح ہم مومنین کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ جملہ کی پوائنٹ ہے۔ اسی طرح ایک کی پوائنٹ ہے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے خدایا مجھے ضرر اور نقصان کا سامنا ہے، سختی کا سامنا ہے، اور تو ارحم الراحمین ہے۔ خدا کہتا ہے جب میرے نبی نے یہ کہا نا، میں نے نصرت بھیج دی۔ اسی طرح ایک جگہ پہ فرمایا، میرے نبی نے کہا انی مغلوب فانتصر، اے خدایا مجھ پہ دشمنوں نے غلبہ کر لیا، میری نصرت فرما۔ تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے بس میں نے نصرت بھیج دی۔ وہ شہید یا اول یا ثانی دشمن کے نرغے میں قید خانے کے اندر اللہ سے توسل کیا، انی مغلوب فانتصر کا ورد کیا، مثلا ایک کاغذ کے اوپر لکھا اور سو گئے، اور امید اس پہ تھی کہ بھئی میں نے اللہ سے کہا انی مغلوب فانتصر، اور آیہ کریمہ کہتی ہے جب کوئی یہ کہتا ہے ایک خاص دل کے ساتھ تو خدا اسے پورا کر دیتا ہے۔ اب خدا مجھے پورا کر دے گا۔ جب اٹھے تو کاغذ کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا، انہوں نے فرمایا انی مغلوب فانتصر،
عربی میں لکھا تھا ان کنت عبدی فاصطبر، اگر میرے بندے ہو تو صبر کر لو۔ آئے نے کہا تھا ان میں مغلوب ہوں تو میری نصرت فرما، اللہ نے لکھ کے بھیجا کہ اگر میرے بندے ہو، دیکھا بندگی کتنا بڑا مقام ہے۔ بندے ہو کا مطلب کیا ہے؟ اگر تمہارا دل کوڑھے نہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کوڑ رہا ہے تو میں تمہیں باہر نکالتا ہوں، لیکن پھر وہ مقام نہیں ملے گا جو ہم تمہیں دینا چاہ رہے تھے۔ اگر ہمارے بندے ہو، تمہارا دل نہ کوڑے، شکوہ نہ کرو کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو پھر بیٹھ جاؤ، اس مشکل کو جھیل لو، ہم تمہیں ایسا مقام دیں گے جو بندوں کو دیتے ہیں۔ شہید نے پڑھا، کہا الحمدللہ رب العالمین، اب جو ہونا ہے ہو جائے۔ کیوں؟ زندگی میں بندگی کے سوا اور کیا چاہیے تھا؟ سب سے بڑا لقب ہی بندہ ہے۔ خدا نے متعال فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اپنے بندے کو خدا نے سیر کروائی، سورہ اسراء کے اندر معراج کے لیے فرمایا۔ تو کہا اگر بندہ نصیب ہو رہا ہے اس سے کہ میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، میرے جسم کو آگ لگا دیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر دل میں بھی کوڑ رہے ہوتے نا تو پھر خدا یہ موقع نہیں دیتا۔ اگر حضرت میثم تمار سولی پر جا کے کوڑ رہے ہوتے ہیں نا، نعوذ باللہ تعالی، کہ میں کیوں سولی چڑھ رہا ہوں، باقی سب تو صحیح ہے، میں کیوں سولی چڑھوں، تو پھر نہیں چڑھنا تھا، پھر معاملہ ختم تھا۔ یہ لوگ اتنے ماہر ہوئے، انہوں نے اپنے دلوں کو خدا کے سامنے تسلیم کر دیا۔ جب دلوں سے تسلیم ہو گئے، اب معاملہ ختم ہو گیا، اب خدا نے ان کی بندگی کو قبول کر لیا، بندوں کا مقام دے دیا۔ معمولاً ایسے لوگوں کی برکات شہادتوں کے بعد ظاہر ہوتی ہے، زندگیوں میں نہیں ملتا۔ یہ لوگ جو اس قسم کے بندے ہوتے ہیں، ان کو دنیا میں شہرت نہیں ملتی، زندگی کے اندر ان کو دنیا میں شاید کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، سختی میں مصیبتوں میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کی برکات ظاہر ہوتی ہیں بعد میں۔ کس کی پیروی میں؟ جیسے اپنے مولا کی پیروی میں۔ زندگی میں تو کربلا ہوتی ہے، لیکن جب شہید ہو جاتے ہیں تو پھر کربلا بنتی ہے، پھر کربلا بنتی ہے۔ زندگی میں جو کچھ جھیلتے ہیں خاموشی سے اللہ کے سامنے، رضاً بقضائک تسلیما لامرک لا معبود سواک، جھیلتے چلے جاتے ہیں۔ پھر آخرت میں مقام نصیب ہوتے ہیں، دنیا کے اندر بھی مقام نصیب ہوتے ہیں، لیکن ظاہر میں دنیا کو سامنے جب تھے اس وقت نہیں ہو رہا ہوتا، اس وقت امتحان گزارتے ہیں اور خوشی خوشی امتحان دیتے ہیں، ہم لوگوں کی طرح کوڑ کوڑ کے نہیں دیتے۔ اور وہ مقام پھر اسی رضایت کے اوپر نصیب ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے جو جملہ سید الشہداء نے آخری جملے ارشاد فرمائے، وہ کیا فرمایا؟ رضاً بقضائک، خدایا میں راضی ہوں۔ کون کہہ رہا ہے کہ میں راضی ہوں؟ کون کہہ رہا ہے؟ یہ علی اکبر کا لاشا اٹھا کے کہہ رہے ہیں میں راضی ہوں۔ یا اللہ، کربلا میں اگر بس اتنا ہوتا نا، ایک علی اکبر جاتے شہید ہوتے امام حسین کی آنکھوں کے سامنے، یہ بھی بہت تھا۔ سید الشہداء علی اکبر کا لاشا اٹھا کر کہہ رہے ہیں خدایا میں راضی ہوں۔ آسان نہیں تھا یہ سید الشہداء کے لیے۔ سید الشہداء اللہ کی بندگی میں تھے، اس لیے سب کچھ جھیل لیا، ورنہ ذرا سا آپ تصور کرنا، اگر کسی کا اتنا جوان بیٹا ہو اور وہ جوان بیٹا آئے اور باپ سے کہے کہ بابا اجازت دو میں ٹکڑے ٹکڑے ہونے جاؤں، کیسا مقام تھا یہ۔ اگر پوری کربلا کا جائزہ لیں اور سید الشہداء کے رد عمل کو دیکھیں تو عزیزو، یہ جو روایات ہیں یہ بڑی عجیب روایات ہیں ہمارے پاس، کہ جب حضرت علی اکبر جا رہے تھے تو سید الشہداء نے فرمایا کہ اکبر میری طرف مڑ کے دیکھتے رہنا۔
یہ کیا ہے؟ سید الشہداء بتا رہے ہیں تم یہ نہ سمجھنا مجھے علی اکبر سے محبت نہیں ہے، محبت ہے، میں اپنے جگر کا ٹکڑا دے رہا ہوں اللہ کو، محبت تو بہت ہے۔ کتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ جب جانے لگے تو خدا کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہا خدا تو جانتا ہے میں کس کو بھیج رہا ہوں تیرے سامنے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ عزیزاں شب جمعہ ہے، چونکہ برکتوں کی شب، رحمتوں کی شب ہے اور مصائب کے ایام ہیں، لہذا دو جملے زیادہ عرض کروں گا مصائب کے۔ بس اس لمحے کو سوچنا جب بیویاں علی اکبر کو الوداع کہہ رہی تھی، جب بھی کوئی مجاہد تیار ہوتا تھا تو وہ الوداع کہنے بیویوں کے خیمے میں جاتا تھا تو بیویاں اسے الوداع کہتی تھیں۔ راوی بیان کرتے ہیں، علماء اس روایت کو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جب علی اکبر الوداع کرنے گئے تو ایسا ماتم ہوا جیسے کسی کا جنازہ اٹھنے والا ہو۔ بڑے نفیس بیانات علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب مصائب کے اندر بیان فرماتے تھے، اعلی اللہ مقامہ الشریف۔ ایک موقع کے اوپر اتنا نفیس بیان ارشاد فرمایا، اہل بیت کے شاگرد کہتے ہیں جب علی اکبر آخری دفعہ خیمے سے نکلے تو کسی نے علی اکبر کی عبا کا دامن پکڑا۔ ذیشان حیدر جوادی صاحب کہتے ہیں شاید یہ کوئی بچی ہوگی جس نے علی اکبر کو بلایا ہوگا۔ مولا علی اکبر تشریف فرما ہوئے دشمن سے لڑنے کے لیے گئے۔ بس وہ مشہور روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ بس ایک موقع تھا جب علی اکبر دشمن سے لڑتے لڑتے سید الشہداء کے پاس واپس آئے اور کہا بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا تو میں ان دشمنوں کو جنگ دکھاتا۔ حیدر کرار کا پوتا، اگر ایک گھونٹ پانی مل جاتا۔ عزیزو اب ذرا امام کے قلب مبارک میں دیکھنا، یہ حوض کوثر کا مالک ہے، علی اکبر جیسا بیٹا ایک گھونٹ پانی مانگ رہا ہے۔ ایک وہ علی اصغر تھا جس کو ایک گھونٹ پانی پلانے کے لیے حسین لے کر گئے تھے، ایک یہ علی اکبر ہے جو اپنے باپ سے ایک گھونٹ پانی مانگنے آیا۔ بس دوبارہ کہا بیٹا واپس جاؤ، تمہیں مولا علی مرتضیٰ پانی پلائیں گے، تمہیں فاطمہ زہرا پانی پلائیں گی، تمہیں محمد رسول اللہ پانی پلائیں گے۔ بس ایک موقع آیا، علی اکبر دشمنوں کی طرف واپس آئے، زمین پر گرے، السلام علیک، اے میرے بابا آخری سلام ہو آپ کو۔ عجیب قول ہے عزیزو، آپ میں سے کچھ لوگ ماشاءاللہ سید الشہداء کی محبت سے اتنا لبریز ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ان کے لیے جملہ عرض کروں تو سید الشہداء نے کہا، بیان کرتے ہیں علماء پڑھا کرتے ہیں، کہا بیٹا آواز تو باپ کو دکھائی نہیں دے رہا۔ کون سا بدلا ہے؟ امام حسین فرمانے ہیں بیٹا آواز تو دکھائی نہیں دیتا۔ اب سید الشہداء علی اکبر کے لاشے کے اوپر پہنچ گئے ہیں۔ اب یہ منظر ہے، خدا جانتا ہے اگر بوڑھا باپ جوان کے لاشے پر پہنچ جاتا ہے نا تو رشتہ دار باپ کو علیحدہ کر دیتے ہیں کہ کہیں صدمے سے دل پھٹ نہ جائے۔ اب کوئی نہیں ہے لاشا اٹھانے والا، اور امام حسین نے لاشا اٹھانا ہے۔ گویا بی بی زینب خیمے تک آئی اور کہا بھیا اجازت دو میں آؤں لاشا اٹھاؤ۔ امامت کی محافظائیں، ان کو پتا ہے سید الشہداء کے دل میں کیا گزر رہی ہوگی۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے یہاں پر ایک شعر پڑھا ہے، جب میرا خود کا دل چلنے لگتا ہے امام حسین کے مصائب پر تو یہ شعر بیان کرتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے
علامہ نے پڑھا، بیوی نے فرمایا شب جمعہ ہے لیکن مصائب کی خاطر، کہا لاشا ہے برابر کا، بھیا سے نہ اٹھے گا۔ جوان کا لاشا باپ کے برابر کا ہو گیا، اب باپ کیسے اٹھائے؟ لاشا ہے برابر کا، بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں، گودی میں اٹھا دوں۔ بات ہمیں اس سے